خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کو پروگرام نور حیات میں اور اپنے اس لاؤنج میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل اس پروگرام میں ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا سلسلے وار تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے تیسرے باب سے چند آیات کا مطالعہ کیا تھا، اور یہ آیات یوحنا استباغی یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت سے متعلق تھیں۔ ہم نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی شخصیت پر غور کیا اور ہم نے ان کی خدمت پر غور کیا۔ ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ یوحنا پرانے عہد کے نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، اور ان کو جو خدمت دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ دونوں عہود کو آپس میں ملا دیں۔ ایک طرف پرانا عہد تھا جو اپنے اختتام کی طرف تھا، اور دوسری طرف سے نیا عہد طلوع ہو رہا تھا۔ یوحنا ان دو عہود کے سنگم پر کھڑا ہے، اور اس کو یہ خدمت دی گئی تھی کہ وہ خدا کے مسیح کو یعنی خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا سے متعارف کروائیں۔ اس کے لیے جو طریقہ کار انہوں نے چنا وہ یہ تھا کہ دریائے اردن کے کنارے لوگوں کو بپتسمہ دینا شروع کر دیا۔ یہودی بپتسمے سے نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف غیر قوموں کے لیے ہے، یعنی اگر کوئی غیر قوم میں سے یہودی ہونا چاہتا تھا تو اس کو مکوا یا بپتسمہ لینا پڑتا تھا۔ یہ ان شرائط میں سے ایک شرط تھی، اور چونکہ وہ غیر یہودیوں سے نفرت کرتے تھے تو غیر یہودیوں سے متعلق ہر چیز سے وہ نفرت کرتے تھے، اور یہ یوحنا کی خدمت کا اعجاز تھا کہ اس نے یہودیوں کو بپتسمہ لینے کے لیے مجبور کر دیا۔ وہ زکریا کا بیٹا ہے، کاہن بن سکتا ہے، لیکن خدا نے اس کو ایک اور خدمت کے لیے مختص کر دیا تھا۔ ایک طرف وہ عام لوگ تھے، عام یہودی تھے جو جوک در جوک آ کر یوحنا کی تعلیم کو سنتے تھے اور اس کے ہاتھوں سے بپتسمہ لیتے تھے۔ ہم اس بات پر غور کر چکے ہیں کہ یہ گناہوں سے معافی کا بپتسمہ تھا۔ یہ تیاری تھی اس بپتسمہ کے لیے جو خداوند یسوع مسیح دینے کو تھے۔ ایک طرف عام یہودی لوگ تھے جو جوک در جوک یوحنا کی تعلیم کو سننے کے لیے آتے تھے اور ان کے ہاتھوں سے بپتسمہ لیتے تھے، لیکن دوسری طرف وہ ریلیجیس ایلیٹ تھے، وہ اشرافیہ تھی، وہ مذہبی اشرافیہ تھی یہودیوں کی، جو کہ یوحنا کو اپنے لیے چیلنج سمجھتے تھے، اور وہ صرف اور صرف یہ جاننے کے لیے آتے تھے کہ کسی طرح کوئی ایسا موقع لگے کہ وہ یوحنا پر الزام لگا کر اس کی خدمت کو بند کروا دیں۔ ہم نے دیکھا کہ سپاہی بھی آئے یوحنا سے بپتسمہ لینے کے لیے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ محصول لینے والے بھی یوحنا سے بپتسمہ لینے کے لیے آئے۔ بپتسمہ تھا توبہ کا، الٹا پھر جانے کا، اور یوحنا نے تعلیم دیتے ہوئے ان سے کہا کہ اب جب کہ تم توبہ کر چکے ہو، جب کہ تم الٹے پھر چکے ہو، تو پھر توبہ کے موافق پھل لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا اگر کسی کے پاس 2 کرتے ہیں تو وہ ایک کرتا دوسرے کو دے دے جس کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ شیئرنگ، شراکت داری کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ سپاہیوں سے کہا کہ کسی کے ساتھ ناجائز سلوک نہیں کرنا، اور محصول لینے والوں سے یہ کہا کہ جو کچھ ہے اس پر قناعت کرو، کسی سے ناحق کچھ نہیں لینا۔ یہ تھی وہ تعلیم جو یوحنا دیتا تھا، اور یہ تھا وہ بپتسمہ جو یوحنا دیتا تھا۔ ہم نے اس بات پر بھی بحث کی تھی کہ 400 سال تک خدا نے بنی اسرائیل سے کلام نہیں کیا، اس نے کسی نبی کو برپا نہیں کیا، اور جب یہ نبی برپا ہوا تو یہ شہر سے دور دریائے یردن کے کنارے ایک مقام پر لوگوں کو بپتسمہ دیا کرتا تھا۔ ان 400 سالوں میں، ان 4 تاریک صدیوں میں
خدا کے مسیح کے لیے توقع تمنا اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ لوگ انتظار میں تھے کہ کب مسیح آئے گا، اور جب انہوں نے یوحنا کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا تو ظاہر ہے کہ ان کے ذہنوں میں پہلا سوال یہ آیا ہوگا کہ کیا یہی مسیح ہے؟ اور یہیں پر ہم نے پچھلی دفعہ اپنی بحث کو چھوڑا تھا۔ آئیے ہم مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت سے دیکھتے ہیں۔ جب لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوحنا کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں، تو یوحنا نے ان سب سے جواب میں کہا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو مجھ سے زوراور ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ توقع مسیح کے آنے کی جا رہی تھی، لیکن یہاں پر یوحنا بپتسمہ دینے والے منظر عام پر آ گئے، اور لوگ اس کے پاس جا کر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تو مسیح ہے؟ اور یوحنا یہ جواب دیتا ہے کہ میں مسیح نہیں ہوں، مجھ میں اور مسیح میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ جھک کر اس کی جوتی کا تسمہ کھول سکوں۔ ایک یہودی کے لیے کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگانا یا کسی کی جوتی کو ہاتھ لگانا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک تھا کہ اگر کوئی یہودی کسی وجہ سے غلام بن جاتا تھا تو اس کی غلامی کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ نہ اپنے مالک کی جوتی کو ہاتھ لگائے گا، نہ اس کے پاؤں کو دھوئے گا۔ اور یوحنا یہاں کہتا ہے کہ اگر مسیح یہ کہے کہ میرے پاؤں کو چھو لے، میری جوتی کو ہاتھ لگا لے، تو میں تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کی جوتی کا تسمہ کھول سکوں۔ یہ بھی میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہوگی، ایک بڑی سعادت ہوگی۔ اور نہ صرف وہ شخصیت مجھ سے بہت بڑی ہے، بلکہ اس کی خدمت بھی میری خدمت سے بہت بڑی ہے۔ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ اور پچھلے پروگرام کے اختتام پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات اس وقت پوری ہوئی جب خداوند یسوع مسیح اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد پہلی دفعہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے، اور مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے مطابق انہوں نے اپنے شاگردوں پر پھونک کر کہا کہ روح القدس لو۔ لیکن یوحنا نے ایک اور بات خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہی تھی کہ نہ صرف وہ روح القدس سے بپتسمہ دے گا بلکہ وہ آگ سے بپتسمہ دے گا۔ یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں بھی بات کر رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بھی۔ اپنی پہلی آمد میں خداوند یسوع مسیح لوگوں کو روح القدس کا انعام دیں گے، ایسا ہمیں خدا کا کلام سکھاتا ہے، اور انہوں نے دیا، اور آج ایماندار روح القدس کی معموری میں چلتے ہیں۔ لیکن جب وہ دوسری دفعہ آئیں گے تو اس وقت وہ آگ سے بپتسمہ دیں گے۔ اس وقت ان لوگوں کے لیے جو ان پر ایمان نہ رکھتے ہوں گے جہنم کی آگ لکھی ہوگی، اور وہ ہمیشہ اسی آگ میں سکونت کریں گے۔ تو یوحنا نہ صرف خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں پیش گوئی کر رہے ہیں، ان کی پہلی آمد کے ذریعے سے جو خدمت جاری ہوگی اس کے بارے میں پیش گوئی کر رہے ہیں، بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اور یسوع میں اور ان دونوں کی خدمتوں میں آپس میں کیا رشتہ تھا۔ ویسے تو ہم یہ بات شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ دونوں آپس میں رشتے کے بھائی بھی تھے، اور دونوں کی عمروں میں 6 مہینے کا فرق تھا۔ خداوند کے کلام میں آگے لکھا ہے، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے تاکہ وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے اور گیہوں کو اپنے کھتے میں جمع کرے۔
مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ بس وہ اور بہت سی نصیحتیں کر کے لوگوں کو خوشخبری سناتا رہا۔ وہی بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کر رہا تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو وہ عدالت کے لیے ہوگی۔ پہلی آمد میں خداوند یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی کا دروازہ سب کے لیے کھول دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی کی منادی کرنا شروع کی اور یہ بتا دیا کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو اس وقت عدالت لگے گی، اور پھر عدالت میں ان لوگوں کا فیصلہ ہوگا جو کہ اس پر ایمان نہ لائے ہوں گے، اور ان کے لیے پھر وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اور یوحنا نے یہ عدالت ہی کے بارے میں کہا کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں وہ چھاج سے واقف ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ جب فصل کی چھٹائی ہوتی ہے تو اس کے بعد گندم کو بھوسی سے علیحدہ کرنے کے لیے چھاج کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو ایمانداروں کو غیر ایمانداروں سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ وہ جو ایماندار ہوں گے خدا کے کلام کے مطابق ان پر سزا کا حکم نہیں ہوگا، لیکن وہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے ہوں گے پھر ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں پیش گوئی جاری تھی، اور لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ صرف یہی تعلیم نہیں دی یوحنا نے، اس نے اور بھی بہت ساری تعلیم دی لوگوں کو، جس تعلیم کو سننے کے لیے وہ شہروں کو چھوڑ کر اس کے پاس اس بیابان میں آیا کرتے تھے۔ بس وہ اور بہت سی نصیحت کر کے لوگوں کو خوشخبری سناتا رہا۔ ہم یہ تو جان ہی چکے ہیں کہ یوحنا لحاظ نہیں کرتا تھا، وہ گناہگار کو گناہگار کہنے سے ڈرتا نہیں تھا، بلکہ اس نے تو اپنی منادی کا آغاز ہی لوگوں کو سانپ کے بچے کہہ کر کیا۔ لوگ پھر بھی اس کی بات کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب اگلی آیات میں ہم اس کی خدمت کا نتیجہ دیکھنے جا رہے ہیں، وہ نتیجہ جو اس کو بھگتنا پڑا۔ یہ بالکل ایک ساتھ نہیں ہوئی یہ بات، یوحنا کی خدمت کافی عرصے تک جاری رہی، اور کچھ عرصے کے بعد پھر جو کچھ ہوا آئیے ہم خداوند کے کلام سے دیکھتے ہیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت۔ لیکن چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اور ان سب برائیوں کے باعث جو ہیرودیس نے کی تھیں، یوحنا سے ملامت اٹھا کر ان سب سے بڑھ کر یہ بھی کیا کہ اس کو قید میں ڈالا۔ شاید پچھلے پروگرام میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہیرودیس اعظم کی موت کے بعد اس کی سلطنت 3 لوگوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اس کے 3 بیٹوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ان میں سے اس کا ایک بیٹا ہیرودیس یہودیہ کے علاقے کا حکمران بنا، اور اس ہیرودیس کی نظر اپنے بھائی کی بیوی پر پڑی، اور اس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے لے۔ ہم ہیرودیاس کی بات کر رہے ہیں جو فلپس کی بیوی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ ہیرودیس کی باتوں میں آ کر ہیرودیاس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی، اور اس کے بعد اس نے ہیرودیس سے شادی کر لی۔ یہ بات غیر شرعی تھی کہ ایک بھائی اپنے بھائی کی زندگی ہی میں اس کی بیوی سے شادی کر لے، اور ہیرودیس نے ایسا ہی کیا۔ اور یوحنا چونکہ خدا کا نبی ہے اور وہ سچ بولتا ہے اور وہ بدی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس نے ہیرودیس پر انگلی اٹھائی اور اس کو اس کا گناہ یاد دلایا۔
یاد رہے کہ نبیوں کو یہ ناخوشگوار کام بھی کرنا پڑتا تھا۔ ہمارے سامنے ناتن نبی کی بھی مثال ہے۔ جب داؤد نے گناہ کیا تو پھر خدا نے ناتن نبی کو ابھارا کہ داؤد کو جا کر اس کا گناہ یاد دلائے اور اسے توبہ کرنے پر مجبور کرے۔ آپ کے خیال میں کیا یہ کام بہت آسان تھا؟ بادشاہ وقت کو جا کر یہ کہنا کہ تو نے گناہ کیا ہے کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن خدا نے ناتن نبی کو حکمت دی، اور خدا نے اپنے بندہ داؤد کو بھی حکمت دی کہ جو کچھ ناتن نبی نے اسے کہا اس نے اس کو قبول کر لیا، اور اس نے خدا کے حضور جھک کر اپنے گناہ کی معافی مانگ لی۔ وہ تو داؤد تھا، یہاں پر ہیرودیس ہے، اور جب یوحنا نے ہیرودیس کو اپنا گناہ یاد دلایا تو لکھا ہے کہ ہیرودیس نے اس کو قید خانہ میں ڈال دیا۔ یہ انجام تھا یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت کا۔ خدا کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، اور خدا کی نبی کی نظر میں بھی سب انسان برابر ہوتے ہیں۔ اگر وہ عام لوگوں سے یہ کہہ سکتا تھا کہ تم سانپ کے بچے ہو، تو یہ بھی معقول بات تھی کہ وہ بادشاہ وقت کو اس کا گناہ یاد دلائے، اور یہاں جب بادشاہ وقت کو اس کا گناہ یاد دلایا گیا تو یہ بات اسے اچھی نہیں لگی، اور اس نے الٹا خدا کے نبی ہی کو قید کر ڈالا۔ یہ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ عرصہ کے بعد ہوا کہ ہیرودیس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو قید میں ڈلوا دیا، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا جس کی طرف اب لوکا ہماری توجہ دلوانا چاہتے ہیں۔ ایک بڑی معتبر ہستی، ایک بڑی خاص ہستی یوحنا سے بپتسمہ لینے کے لیے آئی، اور یہ ہستی تھی خداوند یسوع مسیح۔ لوگ یوحنا سے یہ استفسار کرتے تھے کہ کیا تو مسیح ہے؟ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خود یوحنا کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے چلے آئے۔ آئیے ہم خداوند کے کلام میں اس کو پڑھ لیں۔ لوکا کا انجیلی بیان اس کا 3 باب اور اس کی 21ویں آیت سے۔ جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا، اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ لوکا خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ تفصیل نہیں بتاتے، لیکن ہم جانتے ہیں دوسرے اناجیلی بیانات سے کہ اس وقت کیا کچھ ہوا۔ یوحنا گڑبڑا گیا، اس نے کہا میں اس قابل نہیں کہ تجھے بپتسمہ دے سکوں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے خود اس بات پر اصرار کیا کہ ان کو ساری راست بازی کو پورا کرنا ضرور ہے، اس لیے یوحنا کو ان کو بپتسمہ دینا پڑا۔ لیکن عام لوگوں کے بپتسمے میں اور خداوند یسوع مسیح کے بپتسمے میں فرق تھا۔ وہ عام لوگ جو یوحنا کے ہاتھوں بپتسمہ لینے کے لیے آتے تھے، وہ اپنے گناہوں سے معافی کا بپتسمہ لیتے تھے، لیکن یہاں ایک ایسی شخصیت یوحنا کے پاس آئی ہے جو کہ گناہ سے واقف بھی نہیں۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح نے کیوں بپتسمہ لیا؟ یہ سوال بہت سارے ذہنوں میں ابھر سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو عام انسانوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے تھے۔ وہ جن کے گناہوں کی معافی کے لیے قربان ہونے کے لیے آئے تھے، وہ انہی کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا ہونا چاہتے تھے۔ تو بپتسمہ لینے کے بعد خداوند یسوع مسیح اسی لائن میں جس میں میں اور آپ کھڑے ہیں آ گئے، تاکہ وہ پھر ہمارے لیے قربان ہو سکے۔ وہ خود تو گناہ سے واقف نہ تھے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ وہ اس لیے بھی بپتسمہ لینے آئے تھے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جان جائے کہ مسیح کون ہے۔ اس کے بعد جو نشان ظاہر ہوا
اس کے بعد یوحنا کو بھی یہ یقین دہانی ہو گئی کہ یہی خدا کا مسیح ہے۔ اور لکھا ہے کہ پھر آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند خداوند یسوع مسیح پر آ کر ٹھہر گیا، اور آسمان میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ حوالہ ان چند حوالہ جات میں سے ہے جس میں کہ ہمیں تثلیث کے تینوں اقانیم نظر آتے ہیں۔ خدا بیٹا خداوند یسوع مسیح کی صورت میں بپتسمہ لے کر ابھی ابھی پانی سے باہر آیا ہے اور دعا کر رہا ہے۔ خدا روح القدس کبوتر کی صورت میں آ کر اس پر ٹھہر گیا ہے، اور خدا باپ کی آواز یوحنا کو اور لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ تو یہاں پر خدا باپ بھی ہے، خدا بیٹا بھی ہے، اور خدا روح القدس بھی ہے۔ اور یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ اگر خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے ہیں تو وہ اپنے باپ کی یعنی خدا باپ کی مرضی سے آئے ہیں، اور وہ اپنی پوری زمینی خدمت کو خدا پاک روح کے تحت اس کی تابعداری میں گزاریں گے۔ خدا باپ بھی ہے، خدا روح القدس بھی ہے، اور خدا بیٹا بھی ہے۔ اور یہاں پر باپ تصدیق کر رہا ہے یسوع مسیح کی ذات کی اور یسوع مسیح کی خدمت کی۔ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ میرا پیارا ہے۔ He is my beloved۔ اور خدا نے پرانے عہد نامہ میں یہ بات اپنے اس خادم کے بارے میں کہی تھی جس کا ذکر ہمیں یسایہ نبی کے صحیفے میں ملتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اشارہ تھا خداوند یسوع مسیح کی طرف، وہ ایک مسیحائی پیش گوئی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے مقصد کو، یہ نجات کے کام کو آگے بڑھائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دوسرے باب کے اختتام پر یہی بات میں نے کہی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے، یعنی میں اس خدمت کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا جو میرے باپ نے شروع کی تھی۔ میرا باپ فدیہ کار ہے، میرا باپ نجات دہندہ ہے، میں اس کی نجات کے کام کو اس دنیا میں پورا کروں گا۔ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ وہ ہے جس کے وسیلے سے میرا کام آگے بڑھنے والا ہے، جس کے وسیلے سے میری نجات اس دنیا میں پھیلنے والی ہے، اور اس سے میں خوش ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے رضاکارانہ طور پر پیش کیا ہے، وہ خدمت جو اس کی موت پر منتج ہوگی، جو اس کی صلیب پر منتج ہوگی۔ اس نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر اس خدمت کے لیے پیش کر دیا ہے، اس لیے اس سے میں خوش ہوں۔ یہ سیل آف اپروول ہے خدا کی طرف سے، یہ تصدیق کی مہر ہے خداوند یسوع مسیح کی خدمت پر جو خدا باپ نے خود لگائی، اور پھر اس خدمت کو آگے بڑھانے کے لیے خدا روح القدس بھی وہاں پر ظاہر ہو گیا۔ خدا ثالوث نجات دہندہ ہے، خدا ثالوث منجی ہے، خدا باپ بھی منجی ہے، خدا بیٹا بھی منجی ہے، اور خدا روح القدس بھی منجی ہے۔ ہم نجات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے اگر ہم ثالوث خدا پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی چیز ہمیں یہاں پر لوکا بتا رہے ہیں۔ باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا، بیٹے نے رضاکارانہ طور پر اس خدمت کو قبول کر لیا، اور اس کو اسسٹ کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے خدا روح القدس بھی آ گیا، اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ خدا ثالوث پر ایمان رکھنے میں ہی ہماری نجات ہے۔
لوکا نے آج ہمیں بڑے جذباتی مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اس بات کو محسوس کیے بغیر بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اس بات کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو خدا کی نجات میں شامل ہو چکا ہے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے، اس لیے اب مزید اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ کے لیے دعا ہے کہ خدا آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔